السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آج ہم سورۃ اللہب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کے بارے میں بتایا۔ یہ مردود ایسا شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ بنتا تھا، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی تو اس شخص نے اپنا نام بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ایک تو اس کی مخالفت پر اس کو کیا سزا ملی دنیا میں، اس کا انجام بتایا جائے گا، اور مزید اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ جو کوئی گناہ کے کاموں میں یا کسی سرکش کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو ان کا بھی کیا انجام ہوتا ہے۔ یقیناً وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ اللہب کا، کہ یہ کیوں نازل ہوئی، کیا ایسی وجہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نزول کیا۔ جو کہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، وَانذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو کہ سورہ شعراء میں ہے، یعنی اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کوہ صفا پر چڑھ کر تمام قبائل قریش کے نام لے کر پکارے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم کو اس امر کی خبر دوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف دشمن موجود ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو سب نے کہا بے شک ہم یقیناً آپ کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، آپ ہم سب سے بڑھ کر سچے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی اور فرمایا کہ لوگو، میں تمہارے لیے ایک آنے والے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں، تم نجات کا راستہ اختیار کر لو اور اپنے بچنے کی تدبیر کر لو، میں کھلم کھلا تم کو خبردار کرنے والا ہوں۔ اور ابو لہب نے جب یہ سنا تو بڑا آگ بگولا ہو گیا اور انتہائی مخالفانہ انداز میں ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ تو برباد ہو جائے، کیا ہمیں اسی بات کے لیے ہی جمع کیا تھا؟ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، تحمل سے اس کی بات سنی، مگر غیرت الہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے کوئی الفاظ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور فوراً ہی یہ پوری سورت نازل ہوئی جس میں خود ابو لہب کے الفاظ اسی پر لوٹا دیے گئے۔ تو یقیناً برا کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہے اور ہم اپنے آپ کو ایک پاورفل سمجھتے ہیں یا کچھ ایسا کہ ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ ہم کسی کی خاموشی کو نہیں سمجھتے کہ ہم نے اس پر جو ظلم کیا ہے تو اس کا یقیناً اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم اٹھائے جا رہے ہیں یا جہاں جہاں بھی جو معاملات ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کی خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں اور خود ہی ان کے دشمنوں سے نمٹنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ کی پکڑ سے بڑی کوئی پکڑ نہیں ہے، لہٰذا صبر و تحمل سے معاملات کو جاری رکھیں۔ پھر آگے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں، انجام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کا انجام جو ہوا وہ کیا ہوا، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا، یعنی کبھی پتھروں سے تو کبھی کسی طریقے سے۔ اچھا، اس کی بیوی تھی ابو لہب کی، اس کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنی پر اتر آئی تھی۔
اور بڑی عداوت کرتی تھی خود ہی، یعنی کہ ان کے غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی تھیں، اس کے باوجود بھی یہ بھی ایک طرح کا اللہ کا عذاب ہے کہ وہ گھر میں سکون کرنے کے بجائے بلکہ وہ خود ہی جاتی تھی اور جنگل سے کانٹے اکٹھے کر کے لاتی۔ یقیناً اس وقت اس کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی جب کانٹے چن رہا ہو یا کوئی بھی سفر کے آنا جانا، لیکن اس کو اس چیز کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنی عداوت، بغض، حسد میں اتنا آگے بڑھ گئی تھی کہ اس کو اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا، اور وہ خود جاتی اپنے دل کی تسکین کے لیے اور جا کر کانٹے اکٹھے کراتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ اور وہ بھی کس ٹائم؟ رات کے ٹائم، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کی طرف آئیں تو آپ کی عبادت میں خلل ہو۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دشمن کی رسی ڈھیلی بھی کرتے ہیں تو اس کی پکڑ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو بھی اس کے کیے کا انجام دیا، اور جو کچھ اس نے کیا تھا اسی سے ہی اس کو سزا دی۔ اب جب نبوت ہوئی تھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو اس ابو لہب کی بیوی نے ہی طلاق دلوائی تھی، کیونکہ وہ دشمنی پر تھے۔ نبوت سے پہلے تو آپ سے تعلقات صحیح تھے ابو لہب کے، لیکن جیسے ہی آپ کو نبوت ملی اس کے بعد اس کی بیوی نے عداوت شروع کر دی، اور ابو لہب نے بھی اپنے بیٹوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی دو صاحبزادیاں تھیں؟ یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت سے پہلے ہی جو ہے ان سے رشتہ کیا گیا تھا، یعنی ابو لہب کے دو بیٹوں سے۔ عتبہ بن ابی لہب کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور عتیبہ کچھ شیبہ کہتے ہیں، تو اس کا نکاح جو ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ صرف نکاح دونوں صاحبزادیوں کے ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد تبلیغ اسلام فرمائی اور بت پرستی اور شرک کی سخت مذمت کی، تو ابو لہب اور اس کی بیوی عداوت میں پیش رہتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے سارے معاملات کر رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دکھانے کے لیے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوانا چاہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوگا۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے اپنے بیٹوں کو کہا، جو بڑا بیٹا تھا جس کا نام جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، منسوب تھا، ان سے نکاح کیا ہوا تھا، تو اس نے جو ہے یہ بات سن کر چپ رہا، مگر جو دوسرا بیٹا تھا جس کو شیبہ یا عتیبہ کہتے ہیں، وہ بہت بے حیا انسان تھا۔ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بولا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی، اور کچھ دوسرے نالائق الفاظ بھی گئے۔ اب ظاہر ہے کہ باپ جتنا بیٹیوں سے شفقت رکھتا ہے تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے، کوئی بھی باپ ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مظالم برداشت کیے، جو بھی معاملات ہوئے ان سب کو برداشت کیا، لیکن جب بیٹیوں کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مبارک سے نکلا کہ خدایا اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے، اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو بد دعا لگ جائے تو اس کی تو قبولیت کا اسی وقت ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ آخر کار وہی ابو لہب کا بیٹا، اس کو بھی کھٹک گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے تو یقیناً میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے، لیکن وہ اپنے لیے کچھ سپہ سالار بھی لے کے گیا تھا، اپنے محافظ بھی لے کے گیا تھا شام کے سفر پر، کسی تجارت کی غرض سے گیا ہوگا یا کسی کام کی غرض سے، تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس نے اپنے محافظ بھی رکھے سیکیورٹی کے لیے، لیکن اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو کیا ہوا کہ اس پر ایک شیر آیا اور اس نے بالکل اس کو چیر پھاڑ کھا دیا، یعنی بالکل اس کا وہ سفر جو ہے یقیناً اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مختصر یہ کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی تھی، اور رخصتی سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو، صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تھی۔ آخرکار ان دونوں بیٹیوں کا جو ہے صاحبزادیوں کا طلاق کے بعد یکے بعد دیگرے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کا لقب سے سرفراز کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی زوجیت میں یکے بعد دیگرے پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئیں۔ اس طرح حقیقت میں اس واقعہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان رحمت پناہ تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ بے شک جب کچھ بھی تکلیفیں دنیاوی معاملات میں یا کسی بھی معاملات میں آپ کو آتی ہیں، دین کے معاملات میں کوئی رکاوٹ آپ کی زندگی میں آتی ہیں، تو اس میں صبر و تحمل سے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ پھر اچھا، اب ابو لہب کی بیوی تھی جس کا نام تھا جمیل۔ یہ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جب ابو لہب کی بیوی جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے چل پڑی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ تو جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی ہی نہ دیے۔ آخر کیا ہوا کہ جمیل نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ میری مذمت کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس سے پتھر سے مارتی، یعنی جو اس نے پتھر ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گی۔ جب جمیل آ گئی تو یقیناً ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جانے تک ایک فرشتے نے مجھے چھپائے ہوا تھا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ ویسے تو اس کا داستان جو ہے اس کی طویل ہے، لیکن میں مختصر کر دیتی ہوں۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ دشمنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انجام پڑھ لیتے ہیں کہ جو دنیا میں ان کا انجام ہو وہ کیا ہوا۔ اب کیونکہ ابو لہب جو ہے وہ اپنی دولت پر، اپنے پیسے پر، اپنی اولاد پر گھمنڈ کرتا تھا، تکبر تھا اس کے اندر، اور یقیناً تکبر والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہے۔ تو دونوں یعنی ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کا انجام یہی ہوا کہ غزوہ بدر جو رمضان مبارک 2 ہجری میں واقع ہوا تھا، اور جس میں قریش مکہ کے بڑے بڑے کافر تھے، سردار تھے جو اس میں شریک ہوئے تھے، سب ایک ایک کر کے قتل ہو گئے، کچھ قید ہو گئے، مگر ابو لہب اس جنگ میں اپنی جان جانے کے خوف سے نہ گیا کہ کہیں میں مارا نہ جاؤں۔ تو اس خوف سے وہ جنگ احد میں یعنی غزوہ بدر میں وہ نہ گیا۔ لیکن اللہ کی پکڑ آ پہنچی اس کو، اور اس واقعہ بدر کے کچھ روز بعد ہی ابو لہب کے مکہ میں طاعون کا زہریلا دانہ اس کے جسم پر ہوا، بالکل زہریلا دانہ۔ گھر والوں نے اس اندیشے سے کہ اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے اس کو الگ سے ڈال دیا، یعنی دنیا میں اس کو اس کا انجام دکھا دیا، جس اولاد پہ یا جس پیسے پہ وہ مان کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں قیامت کے دن یہ سب فدیہ کر دوں گا، وہی اولاد، وہی ساری اس کی شان و شوکت دنیا میں ہی ملیا میٹ ہو گئی، اور جس اولاد کا وہ مان کرتا تھا اسی اولاد نے ہی اٹھا کے اسے بالکل سائڈ پر کر دیا۔ اور اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کو الگ سے جب ڈال دیا تو وہ وہیں مر گیا، یعنی، اور 3 روز تک لاش یوں ہی پڑی رہی، کسی نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ جب لاش سڑنے لگی تو اس وقت چند حبشی مزدوروں کو بلا کر ان سے لاش دبوائی گئی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک گڑھا کھودا تھا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاش کو اس گڑھے میں ڈال دیا تھا اور مٹی اور پتھروں سے اس گڑھے کو بھر دیا تھا۔ تو یہ تو یقیناً اس کی دنیا میں ذلت و آخرت میں رسوائی تو اس کا تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنا برا اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا، اور قیامت تک ہوتا رہے گا اور بعد تک، کیونکہ ایسے لوگوں کی کوئی بخشش نہیں ہے۔
اس کی بیوی جمیل جو خود جنگل جاتی تھی اور کانٹے اکٹھے کر کے گٹھڑ بناتی تھی اور رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد حرام کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ وہ کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. تو اس بدبخت کی موت بھی دیکھیں کہ وہ سر پر کانٹے، وہی کانٹے جن سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتی تھی، اور لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے آ رہی تھی کہ راستے میں جیسے بندہ بیٹھ جاتا ہے، تھک کر بیٹھ گئی، تو وہی گٹھا جو تھا اس نے پتھر سے ٹکا کر خود کو تھوڑا ریلیکس کیا. تو جب پھر چلنے کا اس نے ارادہ کیا تو اسی رسی کا جس سے اس نے گٹھڑ باندھا ہوا تھا پھندا گردن میں پڑ گیا اور گٹھا پیٹھ کی طرف جا لٹکا، جس کے بوجھ سے وہ اس کے گردن میں پھندا آ گیا، یعنی پھانسی کا. تو اسی وقت ہی اس کا گلا ایسا گھٹا کہ وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی. تو یقیناً یہی دنیا میں ان دونوں کا انجام ہونا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس کے کیے کی سزا دی. اور یہ صورت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام میں ہی بتائی گئی ہے کہ شخص کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال اور اولاد سے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اس چیز سے ہم نے جو اس صورت سے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے، مختصر یہ کہ اس صورت میں دلالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبولین کے لیے، یعنی جو اللہ کو انسان مقبول ہیں، جیسے جو نبی ہوں انتقام لیتے ہیں، اسی طرح اپنے مقبولین کے لیے جو ولی ہوں انتقام لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقبولین سے محبت و تعلق عطا فرمائیں اور ان کی مخالفت اور رضا دہی سے بچائیں. تو اس انجام کے بارے میں اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کے خلاف جو عداوتیں کی تھیں، جو بھی معاملات کیے تھے، وہی رسوائی ساری اس کو دنیا میں ہی مل گئی، اور لوگوں نے بھی اس کا انجام دیکھ لیا کہ ایسا کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کس طرح ان سے بدلہ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ دین اسلام کے مخالفین کو زیر کر دیں، اور بہت ہم گناہ گار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمارے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان سب کو بخش دیں، اور دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی نصیب کریں. آمین یا رب العالمین. مجھے امید ہے آپ کو اس صورت کا خلاصہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس صورت کا مقصد کیا ہے نزول کا، اور اس کو آپ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ہی یہ سب پچھلے قصے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ معاملات ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تکلیفیں ہوئیں، ان کے پیاروں کے ساتھ کیا کیا تکلیفیں ہوئیں، یقیناً ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں بھی حوصلہ کرنا چاہیے اور ہمیں بھی ہمت کرنی چاہیے جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.